بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے امتحانی مشق نمبر 4 کا سلیوشن۔ سبجیکٹ ہے آپ کا جنرل سائنس، کورس کوڈ ہے 203، لیول ہے میٹرک اور سیمسٹر 2026 سیمسٹر باہر ہے یہ۔ تو جو آپ کے اسائنمنٹ میں سب سے پہلا سوال دیا گیا ہے وہ ہے توانائی کے وسائل کیا ہیں، یعنی اس کے ریسورسز کیا ہیں۔ ناقابل تجدید توانائی کے وسائل پر تفصیل سے بحث کریں، یعنی جو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے وہ توانائی۔ تو جواب ہے، پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے توانائی کے وسائل اور ناقابل تجدید توانائی۔ نمبر 1 ہے توانائی کے وسائل۔ توانائی کے وسائل سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان اپنی روزمرہ ضروریات پورا کرنے کے لیے توانائی حاصل کرتا ہے۔ توانائی انسانی زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ صنعتیں چل سکتی ہیں، نہ گھریلو کام انجام دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی نقل و حمل ممکن ہے۔ روشنی، حرارت، مشینوں کی حرکت، کھانا پکانے اور پانی پمپ کرنے سے جیسے تمام کام توانائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ نے تمام چیزیں گھر میں بھی اپنے آبزرو کی ہوں گی نا، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب بیکار ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کھانا پکانے جائیں تو مسالہ نہیں پیس سکتا، کپڑے دھونے جائیں تو واشنگ مشین نہیں چلے گی، اور خود آپ بیٹھے ہو تو گرمی کے مارے برا حال ہوگا کیونکہ پنکھے نہیں چل رہے ہوں گے، جانا آنا بھی مشکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری توانائی ہم سے ہی چلتی ہیں، ہمیں توانائی اس کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر توانائی کے وسائل کو عام طور پر 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 قابل تجدید وسائل اور نمبر 2 ناقابل تجدید وسائل۔ اب ہے ناقابل تجدید توانائی کی وضاحت۔ ناقابل تجدید توانائی وہ ہے جو زمین میں محدود مقدار میں موجود ہوتی ہے اور ایک بار استعمال ہونے کے بعد دوبارہ جلدی پیدا نہیں ہوتی۔ ان وسائل کو بننے میں لاکھوں سال لگتے ہیں، اس لیے ان کا زیادہ استعمال مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے سوئی گیس ہے، آج کل گیس کا پرابلم ہے، کراچی میں تو بہت زیادہ ہے، باقی کے شہروں کا مجھے نہیں علم کہ کیا ہے، لیکن کراچی میں تو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے۔ اب ہے آپ کی ہیڈنگ اہم ناقابل تجدید وسائل۔ نمبر 1 کوئلہ۔ کوئلہ ایک قدیم ایندھن ہے جو زمین کے اندر پودوں کے دبنے اور حرارت کے اثر سے بنتا ہے۔ یہ بجلی پیدا کرنے، صنعتوں میں حرارت حاصل کرنے اور مختلف فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تاہم کوئلے کے استعمال سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور نقصان دہ گیسیں خارج ہوتی ہیں جو انسانی صحت اور ماحول کے لیے خطرناک ہیں۔ نمبر 2 ہے آپ کا پیٹرولیم خام تیل۔ پیٹرولیم ایک مائع ایندھن ہے جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسے صاف کر کے مختلف مصنوعات جیسے پیٹرول، ڈیزل اور دیگر کیمیکل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹرانسپورٹ اور صنعتوں میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کے استعمال سے آلودگی اور ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہے قدرتی گیس۔ قدرتی گیس نسبتاً صاف ایندھن ہے جو گھروں اور صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ کھانا پکانے، پانی گرم کرنے اور بجلی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ بھی محدود ہے اور اس کا زیادہ استعمال اس کے ذخائر کو ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے ایٹمی توانائی۔ ایٹمی توانائی یورینیم جیسے عناصر سے حاصل کی جاتی ہے اور اس سے بڑی مقدار میں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس میں خطرات بھی شامل ہیں جیسے تابکاری اور ایٹمی فضلہ جو ماحول اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فوائد اور نقصانات۔ ناقابل تجدید وسائل بڑی مقدار میں توانائی فراہم کرتے ہیں اور صنعتوں اور مشینوں کو آسانی سے چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ نسبتاً سستے اور آسانی سے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا اس کی ہیڈنگ تھی فوائد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہیڈنگ ڈالیے گا نقصانات۔ ان وسائل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ محدود ہے اور ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں، یعنی جو آپ کے قدرتی وسائل ہیں جو ناقابل تجدید ہیں، یعنی آپ ظاہر ہے کہ آپ گیس نہیں پیدا کر سکتے، آپ پیٹرول نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو آپ کی زمین میں ہے سو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بھی نقصانات ہیں، ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے بھائی، جتنے ہیں ان کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا ہے اور احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نتیجہ، کنکلوژن کیا ہے۔ ناقابل تجدید وسائل انسانی ترقی کے لیے اہم ہیں، لیکن ان کا محتاط استعمال ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ساتھ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو بھی فروغ دیں تاکہ ماحول محفوظ رہے اور بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کا ہے سوال نمبر 2، حرکی توانائی اور پوٹینشیل توانائی میں فرق بیان کریں اور توانائی کے بقائے قانون پر بحث کریں۔ حرکی اور وضعی توانائی اور قانون بقائے توانائی، یہ آپ نے ہیڈنگ ڈالی پہلے، حرکی اور وضعی توانائی اور قانون بقائے توانائی، ٹھیک ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی۔
توانائی کی بنیادی وضاحت، ہیڈنگ ڈالیے گا سائڈ ہیڈنگ۔ توانائی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، یہ مختلف صورتوں میں موجود ہوتی ہے، جیسے حرکی، حرارتی، برقی اور کیمیائی توانائی۔ یہ توانائی کی مختلف شکلوں کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں۔ کائنیٹک انرجی، KINETIC، کائنیٹک ENERGY انرجی یعنی حرکی توانائی، یہ ہیڈنگ ڈالیے گا۔ حرکی توانائی وہ توانائی ہے جو کسی جسم کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مثلا چلتی ہوئی گاڑی، بہتا ہوا پانی، اڑتا ہوا پرندہ۔ جسم کی رفتار اور کمیت جتنی زیادہ ہو یعنی ماس، اس کی حرکی توانائی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ہیڈنگ ڈالیے گا پوٹینشیل انرجی۔ پوٹینشیل انرجی میں وضعی توانائی وہ توانائی ہے جو کسی جسم کی حالت یا مقام کی وجہ سے اس میں ذخیرہ ہوتی ہے، مثلا اونچائی پر رکھی ہوئی چیز، کھینچا ہوا ربڑ۔ یہ توانائی حرکت میں آ کر حرکی توانائی پیدا ہو سکتی ہے، پیدا یہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جب پوٹینشیل ہونا، کہتے ہیں نا ہم انسان کے بارے میں، اس میں پوٹینشیل ہے، یعنی اس میں صلاحیت ہے، یہ کام یہ کر سکتا ہے، اور جب کرے گا تو کر لے گا۔ تو اسی طرح انرجی بھی جو ہے اسی طرح موجود ہے کہ وہ پوٹینشیل انرجی ہے، چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، جب اسے استعمال میں لایا جائے گا حرکی توانائی کی صورت میں تو وہ استعمال میں آ جائے گی۔ حرکی اور وضعی توانائی میں فرق، حرکی توانائی حرکت سے وابستہ ہوتی ہے، جبکہ وضعی توانائی مقام یا حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک جسم ساکن ہو کر بھی وضعی توانائی رکھ سکتا ہے، لیکن حرکی توانائی صرف حرکت کے وقت موجود ہوتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک بہت اچھا آسان سی اور مزیدار قسم کی مثال بتاتی ہوں۔ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پتھر میں پوٹینشیل انرجی ہے، لیکن وہ پوٹینشیل انرجی کام کب آئے گی؟ جب آپ اس کو حرکی توانائی میں کریں گے۔ اگر اٹھا کے آپ ماریں کسی کو زبردست طریقے سے تو آپ دیکھیں اس کو چوٹ لگے گی نا، ماریے گا مت لیکن چوٹ لگے گی نا، اس کا مطلب پتھر میں وہ انرجی موجود تھی جس سے کہ وہ اسے چوٹ لگی اس شخص کو، اور پھر بعد میں خیر اس میں بھی اس شخص کو جس کو آپ نے مارا اس میں بھی پوٹینشیل انرجی ہوگی، وہ آپ کو مارے گا، اس لیے کام مت کیجیے گا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی تھی۔ پھر ہے قانون بقائے توانائی یعنی لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ اس قانون کے مطابق توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب روزمرہ کی مثالیں ہیں، ہیڈنگ ڈالیے کہ روزمرہ کی مثالیں۔ نمبر 1، پینڈولم۔ پینڈولم میں توانائی مسلسل حرکی اور وضعی صورتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے نا آپ چیپٹر دیکھیے گا، وہاں پر یہ چیزیں تمام ایکسپلین کی گئی ہیں، تو بھی آپ کا اسائنمنٹ ہے نا، تو اس میں تو آپ نے ظاہر اتنا ہی لکھنا ہے۔ نمبر 2، گیند کا گرنا۔ اونچائی پر موجود گیند میں وضعی توانائی ہوتی ہے جو گرنے پر حرکی توانائی میں بدل جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پتھر کی مثال دی تھی۔ نمبر 3، ڈیم سے بجلی پیدا ہونا۔ ڈیم میں پانی کی وضعی توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہو کر ٹربائن کو چلاتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اہمیت، یہ قانون سائنس اور انجینئرنگ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور تمام مشینیں اسی اصول پر کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، الیکٹرک کرنٹ کے استعمال کے دوران کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ برقی رو کے استعمال میں حفاظتی تدابیر، یہ آپ کی ہیڈنگ ہے۔ تعارف، الیکٹرک کرنٹ، برقی رو جدید زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ گھروں، اسکولوں، دفاتر اور صنعتوں میں بجلی کے بغیر کام کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بلب، پنکھے، فریج، کمپیوٹر اور دیگر آلات بجلی سے چلتے ہیں۔ اگرچہ بجلی بہت مفید ہے، لیکن اس کا غلط استعمال خطرناک حادثات کا سبب بن سکتا ہے، جیسے جھٹکا لگنا، آگ لگنا یا جان کا نقصان۔ ہیڈنگ ڈالیے گا اہم حفاظتی تدابیر۔ نمبر 1، گیلے ہاتھوں سے بجلی کو نہ چھوئیں۔ بجلی پانی کا اچھا موصل ہے، اس لیے گیلے ہاتھوں سے سوئچ یا پلگ کو چھونے سے کرنٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر باتھ روم اور کچن میں احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 2، خراب تاروں کا استعمال نہ کریں، یعنی یہاں پہ بچت نہ کریں، باقی چیزوں میں بھلے سے بچت کر لیں، فینسی لائٹیں وغیرہ نہ لگائیں، سادی لائٹیں لگا رہے ہیں، لیکن جو تار آپ استعمال کریں وہ بہت اچھے والے استعمال ہونے چاہیے۔ کٹے یا ننگے تار خطرناک ہوتے ہیں، ان سے نہ صرف کرنٹ لگ سکتا ہے بلکہ شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے خراب تاروں کو فوراً تبدیل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کی چیزیں جتنا لوڈ لیتی ہیں اس کے حساب سے آپ کا تار بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرمت سے پہلے مین سوئچ بند کریں۔ کسی بھی برقی آلے کی مرمت سے پہلے بجلی کی سپلائی بند کرنا ضروری ہے تاکہ حادثہ نہ ہو۔ نمبر 4، اوور لوڈنگ سے بچاؤ۔ ایک ہی ساکٹ میں زیادہ آلات لگانے سے تار گرم ہو سکتے ہیں اور آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے مناسب لوڈ استعمال کریں۔ نمبر 5، معیاری سامان استعمال کریں۔ ہمیشہ اچھے معیار کے پلگ، سوئچ اور تار استعمال کریں، غیر معیاری سامان حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 6، فیوز اور سرکٹ بریکر کا استعمال۔ فیوز اور سرکٹ بریکر اضافی کرنٹ کی صورت میں بجلی کو بند کر دیتے ہیں، جس سے آگ اور نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اسے گھروں میں ضرور لگانا چاہیے۔
ہر کمرے میں آپ کا ایک الگ فیوز ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کمرے کی لائٹ کو کچھ مسئلہ ہو تو اس کمرے کی لائٹ جو ہے باقی کے آپ کے کمرے جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ پھر نمبر 7 ہے ارتھنگ کا نظام۔ ارتھنگ کے ذریعے اضافی کرنٹ زمین میں چلا جاتا ہے جس سے انسان کو جھٹکا لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بہت اہم ہے، ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ہائر کا نیا ڈیپ فریزر لیا ہے تو اس کے دروازوں میں کرنٹ آ رہا ہے۔ خیر میں نے کمپلین تو کی ہے، لیکن جب میں نے بہرحال دکاندار سے بات کی تو اس نے کہا کہ جناب اس پہ آپ اس کے نیچے آپ گتا وتا رکھ لیجیے تاکہ ارتھنگ ہو جائے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ارتھ ہونا چاہیے چیزوں کا، تو اس سے بھی انسان کرنٹ سے بچتا ہے۔ نمبر 8 ہے بچوں کو بجلی سے دور رکھیں، موسٹ امپورٹنٹ۔ چھوٹے بچوں کو سوئچ بورڈ اور تاروں سے دور رکھنا چاہیے اور انہیں بجلی کے خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہاں نہیں جانا، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، سوئچ پہ ہاتھ نہیں ڈالنا آپ نے۔ بچے جو ہیں وہ اکثر کیا کرتے ہیں، سوئچز پہ جا کے جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 9 ہے دھاتی اشیاء سے احتیاط۔ دھات بجلی کی اچھی موصل ہوتی ہے، اس لیے برقی آلات کے قریب دھاتی چیزیں استعمال کرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 10 شارٹ سرکٹ سے بچاؤ۔ صحیح وائرنگ، مناسب لوڈ اور باقاعدہ معائنہ شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ شارٹ سرکٹ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ جل کر تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں صرف اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، بڑے بڑے آفیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ نمبر 10 پھر 11 ہے بجلی کی آگ پر پانی نہ ڈالیں، یعنی بجلی کی وجہ سے اگر آگ لگ جائے تو پانی کا استعمال نہ کریں بلکہ فائر ایکسٹنگویشر استعمال کریں۔ نمبر 12 ماہر الیکٹریشین سے کام کروائیں۔ بجلی کا کام ہمیشہ ماہر شخص سے کروانا چاہیے کیونکہ غلطی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نتیجہ بجلی ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے لیکن اس کے استعمال میں احتیاط نہایت ضروری ہے۔ معمولی لاپرواہی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے حفاظتی اصولوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ سوال نمبر 4 ہے برقی مقناطیسی موجیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ برقی مقناطیسی موجیں یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز، ELECTROMAGNETI سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز، WAVES ویوز۔ تعارف کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ برقی مقناطیسی موجیں وہ لہریں ہیں جو برقی اور مقناطیسی میدان کے باہمی تعامل سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خلا میں بھی سفر کر سکتی ہیں اور انہیں کسی مادی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روشنی، ریڈیو ویوز، ایکس ریز اور دیگر شعاعیں کی مثالیں ہیں۔ ہیڈنگ ڈالیے گا برقی مقناطیسی موجوں کی پیدائش۔ یہ موجیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب برقی چارج حرکت کرتا ہے یا اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے۔ جب چارج تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتا ہے تو برقی اور مقناطیسی میدان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور یہی تبدیلی موج کی صورت میں پھیلتی ہے۔ برقی اور مقناطیسی میدان کا تعلق۔ برقی مقناطیسی موج میں 2 میدان شامل ہوتے ہیں، ایک برقی میدان اور دوسرا مقناطیسی میدان۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے عمود 90 ڈگری اینگل پر ہوتے ہیں اور موج کی سمت بھی ان کے عمود ہوتی ہے، اس لیے انہیں عرضی موجیں کہا جاتا ہے۔ برقی مقناطیسی موجوں کی خصوصیت۔ پہلی ہیڈنگ ہے سائڈ ہیڈنگ عرضی موجیں۔ نمبر 1 ان میں ارتعاش کی سمت اور سفر کی سمت ایک دوسرے کے عمود ہوتی ہے، ابھی جیسے بتایا 90 ڈگری پر۔ خلا میں سفر۔ نمبر 2 یہ موجیں خلا میں بھی سفر کر سکتی ہیں، اس وجہ یعنی ویکیوم میں بھی سفر کر سکتی ہیں، اسی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ نمبر 3 ہے رفتار۔ ان کی رفتار خلا میں روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہے۔ نمبر 4 ہے طول موج اور تعدد۔ توئیں واو لام تولے، میم واو جیم ساکن موج، ٹھیک ہے۔ تعدد تے عین دال اور دال۔ ہر موج کی شناخت ان کے طول موج اور تعدد سے ہوتی ہے۔ زیادہ تعدد والی موجوں میں توانائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسپیکٹرم برقی مقناطیسی طیف، SPECTRUM اسپیکٹرم۔ برقی مقناطیسی موجوں کے مجموعے کو طیف کہتے ہیں جس میں شامل ہیں ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفراریڈ شعاعیں، روشنی، الٹرا وائلیٹ، ایکس ریز، گاما ریز۔ ہر قسم کی موج کے استعمال اور اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اہمیت۔ برقی مقناطیسی موجیں ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں جیسے موبائل فون، انٹرنیٹ، ٹی وی، میڈیکل ایکس ریز اور دیگر جدید ٹیکنالوجی۔ نتیجے کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ برقی مقناطیسی موجیں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد ہیں، ان کی مدد سے ہم نہ صرف رابطہ کرتے ہیں بلکہ بیماریوں کی تشخیص اور دیگر سائنسی کام بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر 4۔ اب ہے سوال نمبر 5۔ ریڈیو پر مفصل نوٹ لکھیں۔ تمہید ہیڈنگ ڈالیے گا۔ تے، میم اور جو ہاتھی والا ہے ہوتا ہے نا وہ پھر یہ اور دال یہ سب ملا کے لکھیں گے۔
ریڈیو ایک نہایت اہم اور قدیم ذریعہ ابلاغ ہے جو آواز کے ذریعے معلومات، تعلیم اور تفریح عوام تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس نے انسانی زندگی کو آسان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ریڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کم خرچ، آسان اور ہر جگہ قابل رسائی ہے، خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں جہاں جدید ٹیکنالوجی کی سہولیات محدود ہوتی ہیں۔ آج بھی ریڈیو اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور لاکھوں لوگ روزانہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ گاؤں وغیرہ میں اگر آپ جائیں تو بزرگ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ریڈیو سن رہے تھے، کیونکہ سیل ڈال دیتے ہیں، بیٹری گل جاتی ہے اور ریڈیو کام کرنے لگتا ہے، اور اس سے ان کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی ملتی رہتی ہے، معلومات بھی ملتی رہتی ہے۔ ہیڈنگ ڈالیے گا ریڈیو کی ایجاد۔ 1895 میں گوگلیلو میو، جیسے میں اسپیلنگ یہی ہوگی، گیلیلیو جس کو ہم کہتے ہیں نا GUGLIELMO، گیلیلیو مارکونی MARCONI مارکونی نے ریڈیو کی ایجاد کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ وائرلیس سگنلز کے ذریعے پیغام رسانی کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان کی اس ایجاد نے دنیا میں مواصلات کے نظام میں انقلاب برپا کر دیا اور دور دراز علاقوں کے درمیان رابطہ ممکن بنایا۔ بعد میں اس ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنایا گیا اور ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا، جس کے ذریعے خبریں، موسیقی اور دیگر پروگرام نشر کیے جانے لگتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں مارکونی نے، جنہوں نے کہ 1895 میں ریڈیو کو ایجاد کیا یا ریڈیو کی لہروں کو دریافت کیا، ان کا ہمیں تھینک یو کہنا چاہیے کہ یہاں سے جو ہے ایجاد تمام کام شروع ہوئے ہیں۔ پھر ہے ریڈیو کی تعریف اور کام کرنے کا طریقہ۔ ریڈیو ویوز آواز کے ذریعے کام کرتی ہیں، یعنی یہ ایک ایسا آلہ جو برقی مغناطیسی لہروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مائکرو فون میں بولتا ہے تو آواز برقی سگنلز میں تبدیل ہو جاتی ہے جو ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتی ہے۔ یہ سگنلز فضا میں سفر کرتے ہیں، ریڈیو سیٹ تک پہنچتے ہیں جہاں وہ دوبارہ آواز میں تبدیل ہو کر سننے والوں تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو ایک مؤثر اور تیز رفتار ذریعہ ابلاغ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ریڈیو کی اہمیت۔ ریڈیو کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کیونکہ یہ عوام کو بروقت معلومات فراہم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بھر کی خبریں، موسم کی پیشگوئی، ذریعہ معلومات اور دیگر اہم اعلانات فوری طور پر نشر کرتا ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی ریڈیو کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ طلباء کے لیے مختلف تعلیمی پروگرام نشر کرتا ہے، خاص طور پر علاقوں میں جہاں تعلیمی سہولیات کم ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تفریح کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے جس میں موسیقی، ڈرامے، انٹرویوز اور دیگر پروگرام شامل ہوتے ہیں۔ حکومتیں بھی ریڈیو کے ذریعے عوام میں آگہی پھیلانے کے لیے مختلف مہمات چلاتی ہیں۔ ریڈیو کے فوائد۔ ریڈیو کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک سستا اور آسان ذریعہ ہے جو ہر طبقے کے لوگوں کی پہنچ میں ہے۔ یہ بجلی کے بغیر بھی بیٹری کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے جو اسے ہنگامی حالات میں نہایت مفید بنا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ ناخواندہ افراد بھی اس سے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سننے کی سہولت ہوتی ہے۔ قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلہ یا طوفان کے دوران ریڈیو فوری معلومات فراہم کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ریڈیو کے نقصانات بھی ہیں۔ اگرچہ ریڈیو کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں تصویر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سننے والے کو صرف آواز پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات سگنل کمزور ہونے کی وجہ سے آواز واضح نہیں آتی جس سے پیغام سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جدید دور میں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جیسے ذرائع کی وجہ سے ریڈیو کی مقبولیت میں کمی بھی واقع ہوئی ہے، لیکن جہاں دور دراز کے علاقے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، وہاں جو غریب گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں ریڈیو بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ اس سے انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کرتے ہیں، معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیے کا موجودہ دور میں ریڈیو کی اہمیت۔ موجودہ دور میں ریڈیو نے خود کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ FM ریڈیو چینلز نے اسے نوجوان نسل میں دوبارہ مقبول بنا دیا ہے جہاں موسیقی، ٹاک شوز اور لائیو پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن ریڈیو اور پوڈ کاسٹ نے بھی ریڈیو کو نئی زندگی دی ہے جس کے ذریعے لوگ دنیا بھر کے پروگرام سن سکتے ہیں۔ اس طرح ریڈیو آج بھی ایک اہم اور مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے۔ نتیجہ خلاصہ یہ کہ ریڈیو ایک سادہ مگر نہایت اہم ذریعہ ابلاغ ہے جو معلومات، تعلیم اور تفریح فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی نے اس کی اہمیت کو کچھ حد تک کم کیا ہے لیکن آج بھی دنیا بھر میں ایک قابل اعتماد اور مفید ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فوائد سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ الحمدللہ یہ آپ کے جنرل سائنس کے سیمسٹر 2026 کے چاروں اسائنمنٹ اب کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ چوتھا اسائنمنٹ تھا۔ اس کو اچھے سے پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ اس کے جو چیپٹرز ہیں سارے کے سارے وہ میں نے ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں، پلے لسٹ میں جا کے جنرل سائنس کی دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ کو تھوڑا مختصر کر کے ہی بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر چینل آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے تو کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 204 کی مجھے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اسائنمنٹ ڈالے جائیں، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کے اسائنمنٹ نہیں، سوری، خود آزمائی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈالنا شروع کر دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس ضرور بھیجا کیجیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھنا، اور اس سے مجھے رہنمائی بھی ملتی ہے کہ مجھے آگے مزید کون سی ویڈیوز بنانی چاہیے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو میرے لیے یہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک ہیلپ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور خوشیاں نصیب کرے. آمین ثم آمین.